صرف اس وجہ سے کہ ایک گاہک نے کہا کہ سٹیک زیادہ پکا ہوا تھا، خاتون نے فوراً ایک کچا سٹیک اٹھایا، زور سے اسے ڈائننگ ٹیبل پر پٹکا اور گاہک کو عمدہ کھانے کی سمجھ نہ ہونے پر خوب سنائی۔ اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ پلٹی اور ریسٹورنٹ سے چلی گئی۔ پتہ چلا کہ یہ خاتون کیٹ تھی جو اس ریسٹورنٹ کی ہیڈ شیف تھی۔ وہ ایک کام کی دیوانی تھی اور شدید OCD کا شکار تھی جو ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ایک بہترین ہیڈ شیف بن چکی تھی۔ لیکن اس دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اس کی بڑی بہن ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئی ہے اور اس کی بھانجی جینی اسپتال میں اکیلی ہے۔ غریب جینی کو دیکھ کر کیٹ کا دل غم سے بھر گیا۔ اپنے خاندان کے فرد کو کھونے کے بعد کیٹ اب صرف خود کو کام میں مصروف رکھ کر درد بھولانا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنی بہن کے وہ خطوط دیکھے جو اس نے مرنے سے پہلے کیٹ کے لیے لکھے تھے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کے باس نے یہ منظر کھڑکی سے دیکھ لیا اور کیٹ کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر خود کو سنبھال لے۔ کیٹ نے اسپتال میں جینی سے ملاقات کی اور اسے مزیدار کھانا کھلایا۔ بہن کے اچانک انتقال کے بعد قدرتی طور پر کیٹ ہی جینی کی سرپرست بن گئی۔ لیکن جس بات کی اسے بالکل توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جب کیٹ واپس کام پر آئی تو کچن میں ایک نیا ہیڈ شیف آ چکا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ جینی کی دیکھ بھال کے دوران جب وہ گھر پر تھی اس کی جگہ کسی اور کو دے دی گئی تھی۔ کیٹ غصے سے بھر گئی۔ اس نے اپنے باس سے بات کی تاکہ اپنا دفاع کر سکے، لیکن باس کو نیا شیف ہر لحاظ سے بہتر لگا اور اس نے کیٹ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرے۔ روزگار کی مجبوری میں کیٹ نے یہ بات مان لی، لیکن اس نے ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس لیے وہ کام کے دوران نک کو مسلسل نشانہ بناتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی چالاکیوں سے تنگ آ کر نک خود ہی استعفیٰ دے دے، لیکن نک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے جان بوجھ کر کیٹ سے اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ کیٹ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا جان بوجھ کر نک کو تنگ کرنا اسے کیٹ سے محبت میں مبتلا کر چکا ہے۔